اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، وہ لوگ جو شدید بیماری میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جو لا علاج بیماریوں کی لسٹ میں آتی ہے، یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو ٹھیک نہیں ہو پا رہی، وہ لوگ جو اپنی بیماری سے ناظرین مایوس ہو چکے ہوں اور ڈاکٹر بھی علاج چینج کر کر کے تھک گئے ہوں لیکن بیماری شفا نہ پا رہی ہو، ایسی صورتحال ہمارے ہاں عام گھروں میں بھی ہوتی رہتی ہے مریضوں کے ساتھ۔ آپ کے حلقہ احباب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، تو بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے ناظرین کہ جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کی بیماری لا علاج ہے، تو ڈاکٹر کی طرف سے اس وقت ایک شدید صدمہ ملتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج سائنس میں نہیں ہے۔ تو جبکہ کینسر کا علاج بھی کسی حد تک ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ عام غریب لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہت پیسے والی پارٹی ہو تو وہی علاج کروا سکتی ہے کینسر کی۔ ناظرین، روحانی دنیا میں ان ایسی بیماریوں کے لیے بہت سارے خاص اذکار ہیں جو کہ ایسی بیماریوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو لا علاج بیماریاں کہتے ہیں، جن میں کینسر بھی آ جاتی ہے اور دل کے مریض بھی آ جاتے ہیں، پھیپھڑوں کے مریض بھی آ جاتے ہیں، گردوں کے مریض بھی آ جاتے ہیں، وہ مریض بھی آ جاتے ہیں جو اپنا ڈائلائسس کرواتے ہیں ہفتے میں 1 بار 2 بار، جتنی بار بھی جن کے چل رہا ہوتا ہے، اور شوگر کی بیماری والے ناظرین جو انسولین بھی لگواتے ہیں۔ اس طرح کی اور ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں ناظرین جو جان چھوڑنے کا نام نہیں لیتی ہیں علاج کروانے کے باوجود بھی۔ تو ناظرین، روحانی دنیا میں اس کے لیے کچھ ایسے اذکار ہیں کہ اگر وہ بندہ خود کرے تو یقین کریں کہ بہت ہی شفا پا جاتا ہے۔ بڑے خاص اذکار ہیں ناظرین کہ جب بھی ایسے مریضوں نے یہ اذکار کیے تو ان کو محسوس ہوا کہ واقعی ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، جیسے ان کی جاتی ہوئی جان میں جان آ گئی ہے۔ ان اذکار میں جو ہے وہ خاص ناظرین ایسی روحانیت پائی جاتی ہے، ان کے جو میننگز ہوتے ہیں ان اذکار کے وہ بھی بڑے خاص ہوتے ہیں، جن میں اللہ رب العزت کے ہم لوگ صفاتی نام استعمال کرواتے ہیں کہ اس معاملے کے لیے یہ صفاتی نام کا ذکر کرو، اس معاملے کے لیے اس صفاتی نام کا ذکر کرو۔ تو ناظرین، یہ جو لا علاج بیماریاں ہیں اس کے لیے اگر آپ یہ والے اذکار کریں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ویسے ہی کریں جس طریقے سے بتائے جا رہے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کو خود اپنے جسم کے اندر ایسی ایک لہر سی محسوس ہوگی کہ جیسے ایسے لگے گا کہ جیسے جاتی ہوئی جان واپس آ رہی ہے، کچھ انرجی سی بھی آپ اندر محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ریکوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف ذکر سے، صرف ذکر اور اذکار سے ریکوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا آپ اپنی جگہ پر اپنی دوائیاں جاری رکھیں جو بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، وہ مریض جن کے ساتھ کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طریقے سے، خواہ وہ چارپائی میں پڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ اٹھ سکتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، یا وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ اس طریقے سے کریں کہ اگر تو وضو کر سکیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی وضو کر سکیں تو صبح شام کس طریقے سے، صبح شام 11 بار پہلے درود پاک پڑھیے، جس میں اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے چھوٹے درود کی بجائے، اور اول آخر یعنی 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیے، اور اس کے بیچ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا محیو، ایک اللہ رب العزت کا نام ہے، صفاتی نام، یا محیو۔ ناظرین، یعنی جو لفظ ہے المحیو، اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں آتا ہے، اس کو ہم یا محیو کہہ کے پکارتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے کہ زندگی دینے والا۔ جب ہم اللہ رب العزت کو
بار بار اس نام سے پکارتے ہیں یا محیو یا محیو، تو زندگی جو کہ ہماری جسمانی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ ایک روحانی زندگی ہوتی ہے، ایک روح کی زندگی ہے جو کہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ روح کبھی بھی نہیں مرتی ہے، خواہ وہ جسم میں آنے سے پہلے، جسم میں آنے کے بعد، جسم سے نکل جانے کے بعد، قبر میں چلے جانے کے بعد، عالم برزخ میں، قیامت اور قیامت کے بعد بھی روح کبھی بھی نہیں مرتی ہے۔ ہاں، اس کے سٹیجز بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کا یہ والا بابرکت نام یا محیو کر کے پکارتے ہیں، کتنی بار؟ 313 بار۔ 313 بار، بڑا چھوٹا سا نام ہے اور بڑی آسانی سے، لیکن آپ بڑی خوبصورتی سے پکاریے کہ لفظ کا سارا نکھار ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اگر پڑھنا شروع کریں تو یا محیو یا محیو یا محیو، کہ بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے، تو اس سے اس لفظ کی تاثیر میں فرق پڑ جاتا ہے، اور لفظ کی تاثیر میں فرق پڑنے سے پھر اس کی روحانی جو اس کے فائدے ہوتے ہیں اس میں بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ بڑے پیار سے، ادب سے اور بڑے محبت بھرے اور عاجز بھرے لہجے میں جب آپ پڑھیں، اس کی تسبیح کریں، یا محیو یا محیو یا محیو یا محیو، اس طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیجئے۔ وقت ظاہر ہے کہ بیمار کے پاس وقت ہی تو ہوتا ہے، کام کاج تو زیادہ کر نہیں سکتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے ناظرین کہ بعض لوگوں میں جیسے شوگر کی بیماری میں اکثر اوقات کبھی کسی کا پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ اعضاء، تو جب آپ یہ والے ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ پھر نوبت نہیں آتی ہے اور اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ذکر اگر آپ یہ پوچھیں کہ کتنا کرنا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ شروع میں اس کو 7 دن کے لیے کیجئے، 7 دن سے آپ ایکسٹینڈ کر کے 11 دن کے لیے کر سکتے ہیں، 11 کے بعد سے 40 دن پہ آپ اس کو لے کے جائیے۔ تو اس ذکر کو کرتے رہیے۔ اس کے ساتھ اگر آپ 40 دفعہ آیت کریمہ بھی شروع کر دیں تو سمجھ لیجئے جیسے سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ ساتھ یعنی 313 دفعہ یا محیو پڑھیے، اور ساتھ 40 دفعہ آیت کریمہ بھی صبح شام کی بنیاد پہ شامل کر لیجئے۔ دیکھیں میرا رب کریم کیسے آپ کو شفاء کامل عطا فرماتا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جب پانی بھی آپ کے پاس آئے، آپ کو پانی بھی پینے کے لیے دیا جائے، مریض کی بات کر رہا ہوں، تو مریض کو چاہیے کہ اس پانی کے اوپر بھی خود 7 دفعہ سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ 7 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس پہ دم کر کے اس پانی کو پیے، اور نیت یہ کر کے پیے کہ اے میرے رب کریم، اس پانی کو زمزم بنا دے، اس پانی کو میرے لیے شفا کا باعث بنا دے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی پانی آپ کے لیے ایک ایسی شفا کا باعث بن کے آئے گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی وہ دوائیوں میں اثر نہیں ہوگا جو اس پانی میں اثر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔